الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کرام کو ایک مرتبہ پھر صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل ہم مدنی قاعدہ کورس کروا رہے ہیں اور اس میں ہمارے 14 لیسنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے سامنے لیسن نمبر 15 ہے جس کا نام ہے میم ساکن کے قواعد۔ تو آئیے میم ساکن کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔ بہت آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ دیکھیں یہاں پر میم کے اوپر جزم آ گئی تو یہ میم ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، اب یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، جیسے کہ انتم مظلمون، ٹھیک ہے؟ تم یہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ آ جائیے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ پڑھتے ہیں، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد یعنی کہ جب میم کے اوپر جزم آ جائے، ٹھیک ہے؟ میں پچھلے اسباق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے وہ حرف متحرک، جس حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش یعنی کہ تنوین آ جائے وہ حرف منون، اور جس حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میم ساکن کے بعد جب میم کے اوپر جزم آ جائے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی پھر بھی غنہ کریں گے، جیسے کہ دیکھیے گا یہاں پر میم ساکن ہے اس کے بعد با ہے، اس میں غنہ کرنا ہے، کنتم بھی، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آ جائیے اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں میم ساکن اس کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے تو یہاں پر وداؤٹ غنہ الم تر۔ آئیے اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم مظلمون، میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام شفوی یعنی غنہ کریں گے۔ الم تر، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف آ رہا ہے تو یہاں وداؤٹ غنہ۔ کنتم بھی، میم ساکن کے بعد حرف با، یہاں پر اخفاء شفوی اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ ہم فیہا، یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ حرف آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہاں پر بھی دیکھیے گا میم ساکن کے بعد دوسری میم۔ وَالْأَمْرُ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ أَمْضَىٰ آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ لَّمْ يَرِدْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ وَأَمْطَرْنَا فَهُمْ مُقْمَحُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ أَلَمْ نَشْرَحْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ أَمْ صَبَرْنَا لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ
ذالکم قولکم بعضکم ببعض علیہم غضب۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ مدنی قاعدہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کے آخر میں پلے لسٹ کا آپ کو لنک دے دوں گا۔ اس میں ہمارے سبق نمبر 1 سے لے کے آج تک کا سبق نمبر 15 تک تمام ویڈیوز اپلوڈ ہیں۔ آپ 1 بائی 1 تمام ویڈیوز کو واچ کریں، اچھے طریقے سے دیکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد سے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں بے حد آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔